بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کا جو سلسلہ پچھلے ہفتوں سے جاری تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اور انہیں اس کی دعوت دینا، یہ موضوع اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ آج ہم کتاب التوحید کے اگلے باب کا اور اگلے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس باب میں بھی معمول کے مطابق مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ذکر فرمائی ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے آپ نے اب تک اس کتاب کو پڑھا ہے، اسی معمول کے مطابق باب کا معنی، مفہوم اور اس سے متعلق آیتیں، ہر آیت کریمہ کا مفہوم، آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد، اسے پڑھیں گے، اور اسی لہج کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج جو باب ہے کتاب التوحید کا، اس کا عنوان ہے باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر کا معنی۔ کافی تھا اتنا، توحید کی تفسیر اور اس کا معنی کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا، تفسیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو کھولنا، کسی بھی چیز کو واضح کرنا، روشن کرنا، یہ معنی ہوتا ہے تفسیر کا۔ تو ہم جو تفسیر کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کا معنی بیان کرنا، اسے کھولنا، واضح کرنا، روشن کرنا۔ تو باب تفسیر توحید، توحید کے معنی کا بیان، توحید کی تفسیر، اس کی وضاحت کا بیان، اتنا کافی تھا۔ لیکن مصنف نے باب کا نام اتنا ہی نہیں رکھا، آگے کہا وہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کا بیان۔ توحید کی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کا بیان، یہ دونوں باتیں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کہتے توحید کی تفسیر کا بیان تو بھی کافی تھا، اور اگر یہ کہتے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کا بیان تو بھی کافی تھا، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہیں، اسی لیے دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، یہی بتلانے کے لیے کہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی توحید۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتا بھی رہتا ہے اور توحید کے خلاف بہت کچھ عمل کرتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی، یہ غلطی یا غلط فہمی جو عام طور پر پیش آتی ہے، اس کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا اور اسے کھول کھول کر کے بیان کرنا، یہ مقصود ہے۔ یہ مصنف کی حکمت، مصنف کا علم، مصنف کی بصیرت کی بات ہوتی ہے کہ وہ کتنی گہرائی سے کسی چیز کا عنوان قائم کرتا ہے۔ تو اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پورے جزیرۃ العرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جہاں پورے طور پر تقریباً پامال کر دی گئی تھی، جگہ جگہ شرک کے مظاہر، غیر اللہ کے سجدے، غیر اللہ کا رکوع، غیر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، غیر اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ بہت سارے غیر اللہ کے دروں کا، قبروں کا، مزاروں کا طواف، اور اس طرح کی بہت ساری بدعقیدگیاں ان کے سامنے تھیں۔ اسے وہ دیکھ رہے تھے اور دیکھ دیکھ کر کے کڑ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ کون کون سی گڑبڑیاں اس علاقے میں اور پورے جزیرۃ العرب میں پائی جاتی ہیں، اس کا ازالہ کیا۔ یعنی گویا کہ جیسے ایک بہت ہی زیادہ حکیم،
بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند دانا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو مریض کو اس طرح سے باریکی سے چیک کرتا ہے کہ وہ اس کی تمام بیماریوں کو جان لے، کہاں کہاں خلل ہے، کہاں کہاں عیب ہے، کون کون سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، کس کس طرح سے اس مریض کو کی مرض کی تشخیص کرنا اور اس کی بیماری کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور پھر اس کے بعد صحیح طرح سے اس کا علاج کرنا، اس کا ہنر ایک ماہر ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ایک دائی، ایک صاحب علم و فضل اور ایک ملک، ملت، حالات، دنیا اور قوم، قبیلے کا گہرا تجربہ رکھنے والا، گہری بصیرت رکھنے والا، گہرا علم رکھنے والا ایک صاحب علم و فضل بھی اسی طرح سے عوام الناس کے دلوں کے مرض کا ڈاکٹر، اس کا حکیم ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کی بیماریاں عقیدے کی پائی جاتی ہیں۔ اب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس گواہی کا اصل معنی کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، گواہی دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو کوئی چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مرض نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں اتار سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے، اس طرح کی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دے رہا ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس گواہی کا معنی یہ سب اصل میں نہیں ہے، یہ سب چیزیں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اللہ ہی تنہا عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی سجدہ کیے جانے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رکوع کیے جانے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں، اللہ کے در کے سوا کسی کے در پر سر ٹیکنے کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہ عبادت ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہے، یہ عبادتیں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا اس کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی ربوبیت تک محدود کر دیتا ہے کہ اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، اور اس میں جھگڑا نہیں تھا یا نہ کے برابر تھا۔ دنیا میں اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا نہ کے برابر تھا، بہت معمولی جھگڑا، یعنی چند ہی نام ایسے ملیں گے، چند ہی طبقے ایسے ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق مالک ہونے پر بھی یقین نہیں رکھتے، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ ورنہ جن کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ، بتوں کی پرستش کرنے والے، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، صحت بیماری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، موت اور زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اس بات کو مانتے تھے، یہ مسئلہ ان کے ہاں نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں مانتے ہیں، ان کے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ ماننے کے بعد پھر سر ٹیکنے کی نوبت آتی تھی تو لات، منات، عزا، ہبل کے سامنے سر ٹیکا کرتے تھے۔ اس لیے مصنف بہت حکیم اور امت کے اس جدید دور کے اس اپنے دور کے 12ویں صدی ہجری کے مجدد کہلائے، یعنی جو دنیا کے اندر، امت کے اندر شرک اور کفر کا بازار گرم تھا، اس ماحول کو بدل کر نئے سرے سے دین اسلام کو، توحید کو خالص کرنے کا کام اور شرک کے ذرے ذرے سے ہے نا اس کو پاک کرنے کا کام کیا۔ تو تجدیدی کام، رینوویشن کا کام جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر 100 سال پر، 1 صدی پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو امت کے دین میں آئے ہوئے بگاڑ، خلل، کمی بیشی، کوتاہی اور اس کے اندر ہیرا پھیری اور دیگر چیزیں جو بھی لازم اور اس میں لازم ہو جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، اس کو پھر نئے سرے سے صاف کرتا ہے، اس کو نیا کرتا ہے، ایک دم توحید کو خالص کر دیتا ہے، سنت کو خالص کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ ایک صدی پر ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو دین، امت کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہم نے اس لیے آپ کے سامنے کہہ دی، جبکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو باب قائم کیا گیا ہے اس وقت یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ سینسیٹیو ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے یا امت کے بعض طبقات ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی تو دیتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی کا صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ تو اسی معنی کو سمجھانے کے لیے یہ باب بھی قائم کیا گیا۔ ہم اگر پچھلے ابواب کو دیکھیں، پچھلے ابواب کو جو ہم نے پڑھا ہے تو توحید کا معنی، توحید کا مفہوم سرسری طور پر آ چکا ہے۔ ایسے ہی اس کے برخلاف شرک کا معنی، شرک کی مذمت، شرک کا خوف، شرک کا ڈر، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف امت کو دعوت دینا، بلانا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں آ چکی ہیں تو اب مصنف نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت ایک باب ایسا بھی قائم کیا جائے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کئی آیات کے ذریعے سے اور کئی دلائل کے ذریعے سے سنت کے، کہ توحید کی گواہی کا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ گواہی دے رہے ہیں لوگ لیکن اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو معنی ہے وہ صحیح طور پر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ان قبروں پر، مزاروں پر سر ٹیکنے والے، چڑھاوے چڑھانے والے، ہاتھ پھیلانے والے، سجدے کرنے والے اور رکوع کرنے والے، دیگر عبادات کے کام، قربانیاں کرنے والے، یہ سارے کام کرنے والے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے نہیں ہیں؟ ان قبروں پر، مزاروں پر تو بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کچھ اور بھی لوگ اس پر آتے ہوں گے، لیکن ایک اصل تو تعداد کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی توحید کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کی پوری نسل کئی پشتوں تک کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شہادتین کے اقراری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبروں پر جاتے ہیں اور سر ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور پھول کی چڑھائی ہوئی چادر کے اندر سر ڈال کر دیر دیر تک اس ماربل اور پتھر پر جو سنگ مرمر لگا ہوتا ہے اس پر سر کو رگڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ انتظار کر کر کے تھک جائیں دیکھ دیکھ کر کے، جب وہ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ کے بعد سر اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور وہ بڑی عقیدت سے سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں، اس کے کسی بندے کے جو دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کی قبر پر پتھر پر سر ٹیک کر کے وہ سجدے میں جھکا ہوتا ہے۔ تو آخر کیا مطلب ہے اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کا؟ یہ آدمی گواہی بھی دیتا ہے اور پھر سجدے میں سر بھی ٹیکتا ہے غیر اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ کی زبانی گواہی دیتا ہے لیکن صحیح معنوں میں اس کا مفہوم اور اس کا معنی کیا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے۔ کاش وہ جانتا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو مصنف نے اسی لیے بابو تفسیری توحید و شہادتی اللہ، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا اسی لیے کیا ہے، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر، تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، وہی توحید ہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور کے لیے عبادت کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے باب اس طرح سے قائم کیا ہے۔ دیکھنے والے کو لگ سکتا ہے کہ اگر کہہ دیتے توحید کی تفسیر کا بیان تو بھی کافی تھا، یا کہہ دیتے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کا بیان تو بھی کافی تھا، دونوں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت؟ دونوں اکٹھا کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں اکٹھا کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توحید کا معنی ہی اصل میں، توحید ہی دراصل لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی ہی اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اس کی شہادت ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ خیر، اس سلسلے میں مصنف نے
پہلی آیت کریمہ جو نقل کی ہے، جو ذکر کی ہے، اور بھی آگے کئی ایک آیتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی، کئی ایک آیتیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں۔ جو آیت کریمہ فی الحال ہمارے سامنے ہے یہ سورۃ الاسراء کی، بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 57 ہے یہ، اس میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے، اور مصنف نے اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے بتانا کیا چاہا ہے، آیت کے ہم سب کو کیا پیغام دیتی ہے، اصل میں یہی سمجھنا ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ کے اترنے کا پس منظر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا پس منظر، جس کو سبب نزول، شان نزول، وجہ نزول کہتے ہیں، کہ آیت کریمہ اللہ نے اتاری تو کون سا معاملہ تھا جس کو سمجھانے کے لیے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اولئک وہی لوگ، اولئک دور کے اشارے کے لیے، ہؤلاء یہ لوگ، ہؤلاء یہ لوگ، اور اولئک اس طرح سے وہ لوگ، دور کا اشارہ ہے، لیکن مقصود کون لوگوں کا ہے؟ مشرکین۔ مقصود کون ہے اس سے؟ وہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ مشرکین، شرک کرنے والے، اللہ کے سوا کسی کو بھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، شیاطین ہوں، یا مثال کے طور پر اولیاء ہوں، صالحین ہوں، بت ہوں، مورتیاں ہوں، دیوی دیوتا ہوں وغیرہ، جس بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہوں، مشرکین۔ اولئک وہ مشرکین، الذین یہی وہ مشرکین ہیں، یدعون جو لوگ پکارتے ہیں، جو لوگ پکارتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ فرماتا یہی مشرکین ہیں، یہ مشرکین جن لوگوں کو پکارتے ہیں، بات آگئی، اولیاء، صالحین، انبیاء، ہے نا، ایسے ہی کیا کہتے ہیں، فرشتے، جن، دیوی دیوتا، مورتیاں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ مشرکین جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کون؟ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب سبحانہ و تعالی سے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ مشرکین جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اب یہاں بات سمجھیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، آپ کے رب کا عذاب تو ڈرے جانے کے قابل ہے ہی، ڈرنا ہی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا پھر سے اچھی طرح سے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، ہے نا، فرشتوں، اب جانداروں کو سمجھ لیں آپ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں اس میں سب لوگ ہیں، لیکن اب ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر مراد کون لوگ ہیں؟ جن جانداروں کی وہ پوجا کرتے تھے، جن جانداروں کی پوجا، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں مثال کے طور پر، یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ان کی یہ کیا کرتے ہیں، ان کو یہ پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کو اپنے لیے سفارشی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے کام آ جائیں گے، ہماری مغفرت کرا دیں گے، ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، ہماری روزی کا انتظام کرا دیں گے، ہماری زندگی میں ناکامی سے کامیابی کا انتظام وغیرہ، اپنے دنیاوی بہت سارے مفادات کے لیے یا اخروی کامیابی کے لیے پکارتے ہیں، تاکہ یہ ان کی سفارش کریں، ان کے کام آئیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں، بھئی وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں،
اب جن فرشتوں کو پکار رہے ہیں وہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، وہ تو خود ہی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت، بندگی، سجدہ سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے روئے زمین پر، اسی کے مقابل آسمان کے اوپر ایک اور عبادت گاہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ، جس کا نام ہے البیت المعمور، جس کی قسم رب ذوالجلال نے کھائی ہے، والبیت المعمور کہہ کر کے، بیت المعمور کی قسم، آباد گھر کی قسم۔ وہ آباد گھر کون سا گھر ہے؟ وہ فرشتوں کی عبادت گاہ۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک بار اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو ایک بار عبادت کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے اولیاء کا کیا کام ہے؟ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر کے، بندگی کر کے، نیکی کر کے اللہ سے قریب ہونے کی چاہت کرتے ہیں۔ میں قریب ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، فلاں چاہتا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ انبیاء اور رسول، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ ہیں، ہمارے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ مشرکین ان کو بھی پکارتے ہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں وہ خود ہی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یبتغون تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ وسیلہ۔ اب وسیلہ یہ لفظ، اس لفظ میں بڑی گڑبڑیاں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں۔ لفظ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن افسوس اس لفظ کے ذریعے سے اتنی ساری گمراہیاں لوگوں کے یہاں پھیلی ہوئی ہیں کہ آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں ہر اس عمل کو، ہر اس عمل صالح کو، ہر اس نیکی کو جس کو کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ وسیلہ کس کا نام ہے؟ ہر وہ نیکی جس کو کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ہر عمل وسیلہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، صلاۃ پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، یہ عمل کیا ہے ہمارے لیے؟ وسیلہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ حج کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ عمرہ وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی عبادت کرتے اللہ کے لیے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں جنت دے، جہنم سے بچائے، اسی لیے تو یہ سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اس لیے ہر وہ اطاعت کا کام، نیکی کا کام جس کو کرنے سے اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہو، اس عمل کو، اس نیکی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب غلط فہمی ایک دم دور ہو جانی چاہیے۔ بھئی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توحید۔ سب سے بڑی نیکی کیا؟ ایمان۔ سب سے بڑی نیکی ایمان، توحید، ایک اللہ کی خالص بندگی۔ ابھی ہم ایمان لائے ہیں، ایمان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یعنی اس ایمان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایمان ہمارے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ شرک سے بچتے ہیں تاکہ شرک سے بچنے کی نیکی، شرک کرنا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اور شرک سے بچنا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ یہ کام اس لیے ہم کرتے ہیں، شرک سے کیوں دوری اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مل جائے۔ اب شرک سے بچنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے قربت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یعنی نیکی ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اب کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب سے وسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، لفظی ترجمہ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک کام کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین
جن غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ غیر اللہ تو خود ہی اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مشرکین جن کی پوجا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ کون ہوئے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ تو بھلا بندے بندوں کو پوج کر، بندوں کو پکار کر اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیوں کوشش کرتے ہیں؟ بھلا اللہ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہی کام تم کیوں نہیں کرتے جو کام وہ کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ جس کام کو کر کے وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہی کام کر کے تم بھی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایہما اقرب، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں کہ کون زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہ مشرکین نبیوں کو پکارتے ہیں، نبی خود اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کام نبیوں سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام، کیونکہ جو اللہ کو جتنا اچھی طرح سے جانے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ من کان باللہ اعلم کان باللہ من اللہ اخوف، جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور ڈرے گا۔ اور ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا، جتنی گہری معلومات رکھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے لیے اتنا ہی زیادہ بندے کے دل کے اندر ایمان، اللہ کی بابت علم ہونا چاہیے، جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس کی رحمت کی امید کرنے والا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، وہ تو خود ہی اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں کہ کون زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے، اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے تو ڈرنا ہی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کا معنی اصل میں مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ان نیک بندوں کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا، کتنے نادان ہو تم مشرکو، کتنے نادان ہو تم، ان میرے بندوں کی عبادت کر کے، بندوں کو پکار کے مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو۔ ارے یہ میرے بندے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود مجھ سے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، تو بھلا تم جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ تو خود بندے ہیں، وہ بندے کیسے عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں جن کو تم مجھے چھوڑ کر کے پکارنا چاہتے ہو، پکار رہے ہیں۔ اس سے توحید کا معنی، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کہ اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو غیر اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے کوئی لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی دینے والا نہیں بن سکتا۔ توحید کی صحیح معنوں میں، توحید کو صحیح معنوں میں، توحید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کی عبادت سے، بندے کو پکارنے سے، بندے کے سامنے سر ٹیکنے سے، بندے کے لیے سجدہ کرنے سے، ان تمام کاموں سے جب تک نہیں دور بھاگے گا، اور یہ ساری عبادت کی چیزیں جب تک صرف اللہ کے لیے نہیں کرے گا، تب تک اسے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور توحید کی گواہی کا معنی وہ نہیں سمجھے گا، اور اس کے تقاضے پر وہ نہیں چل سکے گا۔ تو آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے ہمیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، اولیاء کی، صالحین کی عبادت کرنا، پکارنا، بھائی پکارنا، دعا کرنا جس کو کہتے ہیں ہم، عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت، دعا ہی عبادت۔ تو دعا اگر کوئی کرتا ہے، پکارتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ عبادت کرتا ہے۔
اور عبادت غیر اللہ کی کرتے ہوئے انسان کیسے لا الہ الا اللہ کی گواہی صحیح معنوں میں دے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی یہ نکلا، توحید کا معنی یہ نکلا کہ ایک بندہ کسی بندے کی عبادت نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ بندے کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کرے، تب اس کی توحید کی گواہی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی درست ہو سکتی ہے، ورنہ یہ گواہی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کے بندوں کی عبادت بھی، اس طرح کی توحید ہمیں کبھی نجات نہیں دلا سکتی۔ تو یہ ہے توحید کا معنی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی، جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے ڈانٹا اور اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان میرے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ نیک بندے تو خود مجھ سے قریب ہونے کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ اگر بندے کی عبادت کرتا ہے تو پھر یہ توحید اس کی صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ شرک ہے، اور صحیح گواہی دینے کے لیے بندہ بندے کی عبادت کرے تو یہ اس کی توحید کی گواہی کو خالص نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کا معنی یا لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی یہ ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ چاہے کسی معمولی اور ادنا کی عبادت کرتا ہو کوئی آدمی، یا کوئی اعلیٰ کی عبادت کرتا ہو، کوئی نبی کی عبادت کرتا ہو، کسی ولی کی عبادت کرتا ہو، چاہے کسی فرشتے کی عبادت کرتا ہو، یا چاہے کسی مکھی اور مچھر کی پوجا کرتا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کی عبادت میں دونوں برابر ہیں۔ عبادت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو رہی ہو، وہ شرک ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا یہ جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ دیکھیے اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ یعنی نیک کام کرتے ہیں، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ابھی چونکہ بہت ساری باتیں 4-5 آیتیں ہیں، سب باقی ہیں، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب ذکر آئے گا، وسیلے کا جو غلط معنی ہے، اور اس کے لیے سیڑھی کی مثال اور یہ مثال وہ مثال دے کر کے اولیاء اور صالحین کی پوجا کروانے اور عبادت کروانے کا کام لوگ کر رہے ہیں، اور وہ شرک ہے، لیکن اسے شرک نہیں کہتے، اسے دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا بھی ذکر آئے گا، اور جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا ازالہ اور اس کا جواب بھی اگلے درسوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ یہاں کیا ہے؟ یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی صرف اللہ ہی سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، کسی اللہ کے سوا سے رحمت کی امید نہیں کرتی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ ہی کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے عذاب سے، کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ڈرنے ہی کے لائق ہے، ڈرنا ہی چاہیے اس سے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا معنی۔ تو بات واضح ہو گئی کہ توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہے۔ اب امت کا ایک طبقہ یا امت کے چھوٹے چھوٹے کئی طبقے اس معنی میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی ہے اور آگے بھی بات آئے گی۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے، ربوبیت ماننے کا نتیجہ کافی نہیں ہوگا، اسماء و صفات پر ایمان رکھنے کا نتیجہ کافی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا اور تنہا تسلیم کیا جائے اور اس کا یقین رکھا جائے۔ یہ آیت کریمہ کا سرسری طور پر معنی ہو گیا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ سے 2 فائدے مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ مصنف نے اس آیت کریمہ سے 2 فوائد مستنبط کیے ہیں، ان دونوں فوائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے جو ہمیں بات معلوم پڑی، 2 باتیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے، ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو لوگ پکارتے ہیں کس کو؟ اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں۔ کس لیے پکارتے ہیں بھائی؟ اس لیے اولیاء کو، صالحین کو پکارتے ہیں تاکہ وہ ان کی مصیبت کو ٹال دیں، ان کی پریشانی ختم کر دیں، یا ان کو فلاں فائدہ دلا دیں، بیماری ختم ہو جائے، شفا یابی مل جائے، فقیری ختم ہو جائے، امیری دولت آ جائے،
مرض ختم ہو جائے، صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں تاکہ یہ اولیاء اور صالحین ہماری مصیبت کو دور کر دیں یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، ایسے لوگوں کی اس آیت کریمہ سے تردید ہوتی ہے۔ تردید کیسے ہوتی ہے؟ تردید ایسے ہوتی ہے کہ جن غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ مشرکین جن اولیاء صالحین فرشتوں نبیوں رسولوں کو پکارتے ہیں، انہیں کس بات کا اختیار ہے؟ کسی کو اللہ کے سوا کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ سارا اختیار، ساری طاقت، سارا تصرف، سارا پاور، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کو کوئی تصرف نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہی ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول یعنی کیا مطلب؟ کوئی تصرف نہیں، کہیں سے کہیں ہل نہیں سکتے، کہیں سے کہیں مڑ نہیں سکتے، کہیں سے کہیں جا نہیں سکتے۔ ولا قوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے۔ اسی لیے لا حول ولا قوت کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، ہمیں اس میں جانا نہیں ہے۔ یہاں پر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ جن کو پکار رہے تھے وہ پکارے جانے والے ان کا معاملہ کیا تھا بھائی؟ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، وہ خود کو نقصان نفع نہیں پہنچا سکتے تو پکارنے والوں کو نفع نقصان کہاں سے پہنچا سکتے؟ وہ مشرکین پکار رہے ہیں ان اولیاء سے صالحین سے، آپ ہمیں دولت دے دیجئے، آپ ہمیں صحت دے دیجئے، آپ فلاں کو زندگی دے دیجئے۔ اس کے پاس خود دولت نہیں، اس کے پاس خود طاقت نہیں، اس کے پاس خود جو ہے اپنی زندگی نہیں بچا سکا، اس کی موت ہو گئی، تو بھلا کہاں سے وہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے؟ کہاں سے کسی کو وہ دولت دے سکتا ہے؟ کہاں سے وہ کسی کو صحت اور عافیت دے سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں۔ اس سے یہ معلوم پڑا، اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کو مشرکین پکارتے تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور جن کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ آپ کو کہاں سے کچھ دے سکتا ہے؟ جب کچھ دے نہیں سکتا تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت میں شرک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان میں سے پہلا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے نہ وہ اپنی زندگی بچا سکے، نہ وہ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکے، نہ وہ اپنے لیے بھلائی حاصل کر سکے، نہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت ٹال سکے، تو جو لوگ ان کو پکار رہے ہیں بھلا وہ ان کی مصیبت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم پڑی کہ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی تصرف نہیں۔ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو مرتے کیوں؟ وہ تو خود اللہ کی محتاج، اللہ سے قریب ہونے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، تو تم ان اللہ کے بندوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اللہ کے سوا ان بندوں کی پوجا کرو گے تو یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یہ گواہی صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا معنی، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب آدمی نے گواہی دے دی تو اب اس کو صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ یہ پہلا۔ دوسرا جو معنی اور دوسرا جو فائدہ اس آیت کریمہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور بہت عظیم الشان فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ انبیاء اور صالحین، ان سے زیادہ نبیوں سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے بندوں میں نبوت اور رسالت سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد عام جو مومنین ہیں ان میں جو جتنا زیادہ بڑا اللہ کا ولی ہے اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انبیاء اور صالحین نیک لوگ جب یہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے
کہ مارے ڈر کے اللہ کی عبادت بندگی کرتے تھے، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، تو اگر اللہ کے انبیاء اور صالحین اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں اور اس کی رحمت کی امید لگاتے ہوں، تو اللہ کے نبیوں کے بعد ہم آپ کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کتنی رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیں دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے معلوم پڑا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، بڑی بنیادی باتیں جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی بقیہ 3-4 آیتیں اور بھی ہیں آگے، وہ آیتیں پڑھی جائیں گی، ان کے معنی سمجھے جائیں گے، اور پھر حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوگا، حدیثیں پڑھی جائیں گی، ان کے معنی کو سمجھا جائے گا، اس کے مسائل کا استنباط اور فوائد کا استنباط کیا جائے گا، تاکہ ہم اچھی طرح سے بالکل باریکی کے ساتھ توحید کے ایک ایک پرزے کو، اس کے ایک ایک ریشے کو، باریکیوں کو اچھی طرح سے کتاب و سنت کے مستند دلائل کی روشنی میں پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ ہم آپ اپنی توحید کو خالص کر سکیں، اسے ہر طرح کی ملاوٹوں سے پاک کر سکیں، اور پھر یہ پیغام کہ توحید کی تفسیر ہے کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی جو زبان سے انسان دیتا ہے اور پھر شرک کرتا ہے، اس گواہی کا فائدہ کیا ہے، یہ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں، تاکہ امت کے لوگ شرک سے اور اللہ کی توحید کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکیں، اور اپنی توحید کو خالص لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس قیامت کے دن کو یاد کرو، اس قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نجات صرف اس کو ملے گی جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر کے آیا ہوگا۔ وہ دل صحیح سالم ہو، بہت سارے گناہوں سے دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن ان تمام گناہوں سے کی فہرست میں سب سے اونچا گناہ کون سا ہے؟ شرک سے پاک صاف دل لے کر کے آئے، ایسا دل جو صحیح سالم ہو شرک کی ملاوٹوں سے، اور پھر کفر ہے، نفاق ہے، ساری چیزیں، اور اس کے بعد کینہ، کپٹ، بغض، جلن، حسد، دیگر تمام کے تمام گناہوں سے، تمام کی تمام برائیوں سے پاک صاف دل لے کر کے جو اللہ کے سامنے آئے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات سے، کامیابی سے، سرخروئی سے ہمکنار ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔